وہ لے کر آیا ہے تو حضور نے کھایا بسم اللہ۔ عداس نے کہا یہ کہاں سے سیکھا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ تو ہمارے نبی کا، یہ تو ان کی تعلیم ہے۔ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، ایک ہی منبع ہے ہمارے علم کا۔ اس نے ہاتھ پاؤں چومے، تھا غلام، باقی بات واپس گیا ہے تو ان کا بھائی معلوم ہوتا اس نے تیرا دین خراب کر دیا اس شخص نے۔ بہرحال وہاں حضور کی زبان سے پھر وہ جس کو میں چیخ کا لفظ کہہ رہا ہوں نا، حتیٰ یقول الرسول والذین معہ متی نصر اللہ، یہ طائف کی دعا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمزوری کا، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے۔ انت رب المستضعفین وانت ربی، اے اللہ تو تمام کمزوروں کا رب ہے، میرا بھی رب ہے۔ الی من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ الی بعید یتجہمنی، وہ جو دور کے لوگ ہیں جن کی کوئی رشتہ داری نہیں مجھ سے، انہیں اجازت دے دی ہے مجھ پر ہجوم کریں، مجھ پر حملے کریں۔ ام الی عدو من لگتا امری، یا کہ میرے دشمن کے حوالے کر دیا میرے معاملے کو۔ دیکھ رہے ہیں انداز، لیکن پھر عبدیت غالب آتی ہے۔ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، میں تیرے چہرے انور کی روشنی اور ضیاء اور نور کے اندر پناہ مانگتا ہوں، جس سے تمام دنیا کی سختیاں آسان ہوتی ہیں۔ ان لم یکن علی غضبک فلا ابا، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہوگے۔ یہ ہے حضور کی وہ کلائمیکس جس کے بعد سے حضور کو اسپیشل پروٹیکشن ذاتی طور پر اللہ کی طرف سے حاصل ہو گئی۔ میں نے کہا تھا ایک انتہا پر آنے کے بعد، اس سے پہلے ابھی حضور کو کوئی پروٹیکشن نہیں تھی۔ میں دو واقعات آپ کو بتا دیتا ہوں، مکے میں بھی کوئی بڑا اسالٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ دی ہے تکلیف حضور کو بھی فزیکل۔ ایک مرتبہ حضور صحن حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل ایک رسی کو لے کر ایک چادر کو بٹ دے کر آتا ہے، گلے کے اندر رسی کے طور پر ڈال کر کھینچتا ہے کہ آنکھیں ابل گئی۔ ہوا ہے، کسی نے اللہ نے روکا نہیں۔ ہمارے رسول کو استقامت اور صبر اور مثابرت کو لے لو، امتحان جتنا تمہیں لینا ہے دیکھ لو، کہیں کوئی ذوف تو نہیں ان میں۔ ایک اور موقع پر آپ سجدے میں تھے، عقبہ ابن ابی معیط جو ابو جہل کا یوں سمجھیے کہ بالکل اس کا ساتھی، وہ آیا، اس ابو جہل نے کہا کہ ہے کوئی شخص فلاں محلے میں اونٹ ذبح ہوا تھا، اس کی اوجڑی لا کر ان کی گردن پر رکھ دے جب یہ سجدے میں جائے۔ آپ سجدے میں گئے، اوجڑی، اونٹ کی اوجڑی، یہ کوئی بکری کی اوجڑی نہیں ہے، وزن، آپ سر نہیں اٹھا سکتے۔ وہ تو گھر میں اطلاع ہوئی، حضرت فاطمہ دوڑی ہوئی آئی، بچی روتی ہوئی، انہوں نے ہٹایا تو ہوا یہ۔ طائف سے پہلے یہ کچھ بھی ہوا ہے حضور کے ساتھ۔ ہاں قتل نہیں کر سکتے تھے وہ، اس پر یہ ہے کہ یقیناً پھر بنی ہاشم کے ساتھ جنگ شروع ہو جاتی۔ اب جو ہوا ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے؟ وہی طائف میں حضرت جبرائیل نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، یہ جو یہاں کے پہاڑوں کو فرشتہ معمور ہے، اللہ نے اسے بھیجا ہے آپ کی خدمت میں، کہ اگر آپ کہیں تو جن دو پہاڑوں کے درمیان یہ وادی ہے نا طائف کا شہر، اسے ٹکرا دیں اور ان کا قیمہ بنا دیں، پیس دیں۔ فرمایا نہیں،
کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں میں ایمان والے اور اسلام والے پیدا کر دیں، بد دعا نہیں کی۔ واپس آئے ہیں، نخلا میں ٹھہرے ہیں، یہ درمیان میں ہے مکے اور طائف کے، رات وہاں گزاری، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ قریب سے ایک گروہ گزرا جنات کا، وہ ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے، قرآن سنتے رہے، ایمان لے آئے۔ ایک دفعہ قرآن سن کر داعی بن گئے، فوراً گئے اپنے جنات کے ہاں، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے قوم کے لوگوں ہمارے، اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی بات کو مانو، سنو، لبیک کہو۔ حضور کو نہیں پتا چلا اس کا، وہ تو قرآن میں وہی آئی ہے۔ پھر سورہ جن، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولا نشرک بربنا احدا۔ اسی طریقے سے پھر جو اور مدد آئی ہے، جب فیصلہ ہو گیا اور رات طے ہو گیا تھا آج کی رات محمد کو قتل کر دینا ہے، اور تمام گھرانے جو تھے 6-7 بڑے بڑے، یہ بنو امیہ ہیں، یہ بنو فلاں ہیں، یہ بنو تیم ہیں، یہ فلاں ہیں، ایک ایک نوجوان ہر ایک میں سے ہوگا، اور وہ رات کے وقت ایک دم ٹوٹ پڑیں گے، سب کے جو نیزے ہیں ایک دم جائیں گے محمد کے جسم میں، تاکہ یہ نہ پتہ چل سکے کس نے قتل کیا ہے، کہ بنو ہاشم اگر قصاص لینا چاہیں تو کس سے لیں گے پھر، اور پورا گھر کا محاصرہ، نکلنے نہ پائیں۔ حضور کے حکم سے حضور کے بستر پر حضرت علی لیٹ گئے، حضور وہاں سے نکلے، کسی نے کوئی دیکھ نہیں سکا۔ یہ میں بتا رہا ہوں، اب جو ہے غیبی مدد شروع ہو گئی ہے۔ غار ثور میں 3 دن ٹھہرے، اور غار ثور کے دہانے تک پہنچ گیا، کھوجی جو تھا لے کر ابو جہل کو اور اس کے ساتھیوں کو، کہ یہاں تک کھوج مجھے مل گیا ہے، اس غار کے اندر ہو گئے۔ تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، غار کے اوپر جو ہے دہانے پر تو جالا بنا ہوا مکڑی کا، کوئی اندر جاتا تو جالا رہتا یہاں، اور یہاں تو کبوتری نے انڈے دے رکھے ہیں، کوئی اندر جاتا تو کیا یہاں سے کبوتری کے انڈے سالم ہوتے ہیں؟ اور وہاں تھے حضور اور حضرت ابوبکر، اور حضرت ابوبکر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈال لی تو ہم نظر آ جائیں گے۔ آپ فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، 2 میں کا دوسرا، 2 ہی تھے نا، 2 میں کا دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ پھر وہاں سے نکل کر گئے ہیں، اعلان تھا 100 اونٹ ملیں گے جو شخص محمد کو زندہ یا مردہ لے آئے، لاش لا کے پیش کر دے 100 اونٹ، سر لے آئے 100 اونٹ، زندہ پکڑ کر لے آئے تو پھر تو کیا ہی کہنے۔ 3 دفعہ وہ بالکل سراقہ ابن مالک حضور کے قریب پہنچ گیا ہے، لیکن اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں دھس گئے زمین کے اندر، ریت کے اندر۔ پھر دیکھ ایک دفعہ اٹھا، پھر ہوا 3 دفعہ، پھر وہ اتر کر آیا، اس نے معافی مانگی، اور حضور نے فرمایا سراقہ میں تو تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا ہے اور مدائن کا اتنا بڑا خزانہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا ہے، وہاں کسرا کے کنگن بھی تھے، تو پھر وہاں پر حضرت یہ ایمان لا چکے تھے، سراقہ ابن مالک کو بلایا گیا، انہیں پہنائے گئے، دیکھو حضور کی وہ جو پیشین گوئی پوری ہوئی۔ اچھا، اب جب آپ طائف سے واپس آئے تو مکے میں کیسے جائے؟ مکے میں تو قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، کہاں جائیں؟ طائف گئے تھے امید لے کر، طائف میں وہ ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے ہوش کے مطابق حضور پر سخت ترین دن جو آیا تھا وہ یوم احد تھا۔